السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتی ہوں۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہاران میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں یعقوب علیہ السلام کے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے اور ہنستے مسکراتے ایک چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا ایک خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح تم سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ ایک خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کرے اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھی، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے انتہا محبت تھی اور اسی محبت کے باعث ان کے بھائیوں نے انہیں باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے خود ان کے باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں کل اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں دل و جان سے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، یہاں تک کہ ان کی خطرناک منصوبوں کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے
لہٰذا انہوں نے کہا یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہرے سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کرے، لیکن ان کے حسد کی آگ ان کی عقل کو زاحل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرے، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی روئے، لیکن ان کے بھائیوں کے حسد کے آگ کو وہ نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ انہیں وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر وہ ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی خونالود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہے۔ ہم اگر صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، میں اس پر صبر اختیار کروں گا اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ دوستوں، نیکسٹ ویڈیو میں اگلے حصے کو ہم سنیں گے۔ دوستوں، آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔